بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندوں کے بے حد قریب ہوں۔ جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے سوال کریں تو کہہ دیجئے کہ میں قریب ہی ہوں، ہر پکارنے والے کی پکار قبول کرتا ہوں۔ اللہ سے اس کا فضل مانگو، اللہ تعالیٰ سے اس کے فضل کی دعا مانگتے رہو۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ اللہ کو اخلاص کے ساتھ پکارو، اپنے دل کو اس کے لیے خالص کر کے اسی کو پکارو۔ تمہیں اللہ نے جیسے شروع میں پیدا فرمایا اسی طرح تم دوبارہ پیدا کیے جاؤ گے۔ چپکے چپکے اللہ سے دعا مانگو، اپنے رب سے گڑ گڑاتے ہوئے اور چپکے چپکے دعا مانگو۔ بے شک وہ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اسے خوف کی حالت میں پکارو، اسی کو پکارو، اسی سے ڈرتے ہوئے بھی اور اسی کی رحمت کی امید رکھتے ہوئے بھی، اور یقیناً اللہ کی رحمت نیکوکاروں کے قریب تر ہے۔ اللہ کے خوبصورت ناموں سے پکارو، اسے اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر پکارو، جس نام سے بھی پکارو۔ تمام اچھے نام اسی کے ہیں۔ مجبور اور بے نوا کی فریادیں اس کے سوا اور کون سنتا ہے؟ بے کس کی پکار جب وہ اس کو پکارے کون قبول کر کے سختی کو دور کر دیتا ہے؟ روزی اللہ ہی سے طلب کرو اور اس کی عبادت کرو اور اسی کی شکر گزاری کرو۔ تم اپنے دل کو اللہ کے لیے خالص تر کیے اسی کو پکارتے رہو، چاہے کافر برا مانے۔ دعا ایک عبادت ہے اور دعا سے گریز تکبر ہے۔ تمہارے رب نے فرمایا ہے، مجھ سے دعائیں کرو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ یقین مانو جو لوگ میری عبادت سے خود سری کرتے ہیں وہ جلد ہی ذلیل و خوار ہو کر جہنم میں پھینک دیے جائیں گے۔ وہ زندہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، بس تم خاص اس کی عبادت کرتے ہوئے اس کو پکارو۔ سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ سے دعا نہ مانگے اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ سے مانگنا چھوڑ دے اللہ اس پر ناراض ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو دعا سے بڑھ کر کوئی چیز محبوب نہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نزدیک دعا سے بڑھ کر کوئی چیز قابل عزت نہیں۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ پاک فرماتا ہے، آدم کے بیٹے جب تک تو مجھ سے دعا کرتا رہے گا اور مجھ سے امید رکھے گا میں تمہیں معاف کرتا رہوں گا، چاہے تم سے کوئی بھی گناہ سرزد ہوتا رہے۔ ابن آدم، مجھے اس عمل کی کوئی پرواہ نہیں کہ اگر تمہارے گناہ آسمان کی بلندیوں تک بھی پہنچ جائیں، پھر تم مجھ سے بخشش طلب کرو تو میں تمہیں بخش دوں گا، اور مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ ابن آدم، اگر تو گناہوں سے پوری زمین بھر کر لے آئے لیکن تمہارے دامن پر میرے ساتھ شرک کا داغ نہ ہو تو میں اتنی ہی مغفرت لے کر آؤں گا اور تمہیں معاف کر دوں گا۔ تم سب میرے محتاج ہو، میری بادشاہت بلا حدود ہے۔ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک فرماتے ہیں، اے میرے بندو، تم سب بھوکے ہو سوائے اس کے جسے میں کھلاؤں، بس تم سب مجھی سے کھانا مانگو تاکہ میں تمہیں کھلاؤں۔ اے میرے بندو، تم سب ننگے ہو سوائے اس کے جسے میں ہی پہناؤں، تو تم مجھی سے لباس طلب کرو تاکہ میں تمہیں پہنا دوں۔ اے میرے بندو، اگر تمہارے پہلے اور پچھلے، اگر تمہارے جن اور انسان سب ایک ہی میدان میں جمع ہو جائیں اور سب مل کر مجھ سے سوال کریں اور میں ہر سوال کرنے والے کو اس کی طلب کے مطابق عطا کر دوں، تو میرے خزانے میں اتنی بھی کمی نہیں ہوگی جتنی ایک سوئی کو سمندر میں ڈبونے پر اس کے پانی میں کمی ہوتی ہے۔ کوئی میری طرف آ کر تو دیکھے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ عز و جل فرماتے ہیں، میں بندے کے گمان کے مطابق ہی اس سے معاملہ کرتا ہوں۔ وہ جب مجھے پکارتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ اگر وہ اپنے نفس میں مجھے یاد کرے تو میں بھی اسے اپنے نفس میں یاد کرتا ہوں۔ اگر وہ مجھے کسی مجلس میں یاد کرے تو میں بھی اس سے بہتر مجلس میں اسے یاد کرتا ہوں۔ اگر وہ ایک بالش میری طرف بڑھتا ہے تو میں اس کی طرف ایک ہاتھ بڑھتا ہوں۔ اگر وہ میری طرف ایک ہاتھ بڑھتا ہے تو میں اس کی طرف 2 ہاتھ بڑھتا ہوں۔ اگر وہ میری طرف چل کر آتا ہے
تو میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں۔ دعا تقدیر بدل سکتی ہے۔ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تقدیر الہی کو سوائے دعا کی کوئی چیز بدل نہیں سکتی، اور سوائے نیکی کے کوئی بھی چیز عمر میں اضافہ نہیں کر سکتی۔ سیدنا ابو ہریرہ یا سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہر دن اور رات میں کچھ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں۔ ان میں سے ہر ایک شخص ایک دعا ضرور ایسی ہوتی ہے جو قبول کی جاتی ہے۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی بھی مسلمان جب کوئی ایسی دعا کرتا ہے جس میں کوئی گناہ یا قطع رحمی کی بات نہ ہو، تو ایسے شخص کو 3 میں سے ایک چیز ضرور عطا کر دی جاتی ہے، یا تو اس کی دعا فوری قبول کر لی جاتی ہے، یا اس کی دعا کو آخرت کے لیے محفوظ کر دیا جاتا ہے، یا اس کی دعا کے برعکس ایسی ہی کوئی آنے والی مصیبت کو ٹال دیا جاتا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، ہم تو پھر بہت کثرت سے دعا کریں گے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، اللہ کے یہاں دینے کے لیے بہت کچھ ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی کو اپنے رب کی سب سے زیادہ قربت اس وقت حاصل ہوتی ہے جب وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، چنانچہ حالت سجدے میں بہت کثرت سے دعائیں کیا کریں۔ دعا کی فضیلت میں باریک ضعیف اور موضوع روایت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ابن آدم، 4 چیزیں ہیں، ایک میرے لیے ہے، ایک تمہارے لیے ہے، ایک میرے اور تمہارے درمیان، اور ایک تمہارے اور میرے بندوں کے درمیان ہے۔ جو چیز میرے لیے ہے وہ یہ ہے کہ تم میری ہی عبادت کرو اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ جو چیز میرے لیے ہے وہ یہ ہے کہ جو اچھا کام بھی تم کرو گے تمہیں اس کی جزا ملے گی۔ جو چیز میرے اور تمہارے درمیان ہے وہ یہ ہے کہ تمہارا کام دعا کرنا ہے اور میرا کام اسے قبول کرنا ہے، اور جو چیز تمہارے اور بندوں کے درمیان ہے وہ یہ ہے کہ جو چیز بھی تم اپنے لیے پسند کرو تم ان کے لیے بھی وہی چیز پسند کرو جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اللہ تعالیٰ اس وقت تک کسی کو دعا کی اجازت ہی نہیں دیتا جب تک اس کی دعا کو قبول ہونے کی اجازت نہ دی جائے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ سے اس کا فضل مانگو، اللہ تعالیٰ مانگنے والوں کو پسند کرتا ہے، اور کشادگی کا انتظار کرنا افضل ترین عبادت ہے۔ دعا مومن کا ہتھیار، دل کا ستون اور زمین اور آسمان کا نور ہے۔ دعا اللہ کے لشکروں میں سے ایک لشکر ہے جو تقدیر کے حتمی ہونے کے بعد بھی بدل سکتی ہے۔ محسن کے حق میں احسان مند کی دعا، جس کے ساتھ احسان کیا گیا ہو اس کی اپنے محسن کے لیے کی گئی دعا رد نہیں کی جاتی۔ والد کی دعا اولاد کے لیے ایسے ہے جیسے نبی کی دعا اپنی امت کے حق میں۔ دعا کے بعد چہرے پر ہاتھ پھیرنا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے تھے تو انہیں نیچے لانے سے قبل اپنے چہرے پر پھیر لیتے۔ صبح کے وقت دعا۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم صبح کی نماز ادا کر لو تو دعا کا سہارا لیا کرو اور صبح سویرے اپنی حاجت طلب کیا کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب سائے ڈل جائیں اور ہوائیں تیزی سے چلنے لگیں تو اپنی ضروریات کو یاد کیا کرو۔ یہ توبہ کرنے والے کی گھڑیاں ہوتی ہیں، اس وقت اللہ توبہ ضرور قبول کرتا ہے۔